نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہا و محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفہ کے مشہور محدثین سے حدیثیں پڑھ لی تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے بے شمار محدثین کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے، ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں جھوٹی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کے شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات اور ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ شہد کا کارخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو چھتا بناتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں 6 کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں، اور وہ پھولوں کے رس لا کر انہی خانوں میں جمع کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص شہد پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج اور عمرہ میں حلق یا قصر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے، پھر جمرے کے پاس آ کر اس کی رمی کی، پھر مینا میں اپنے پڑاؤ کی جگہ آئے اور قربانی کی، پھر حجام سے کہا لو کاٹو اور اپنے سر کی دائیں جانب اشارہ کیا، پھر بائیں جانب، پھر کٹے ہوئے بال لوگوں میں تقسیم فرمانے لگے۔ نوٹ: حج اور عمرہ میں حلق یعنی سر منڈوانا یا قصر یعنی بالوں کو کتروانا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ شہر یا گاؤں میں داخل ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ یہ پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس بستی میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ پھر یہ فرماتے، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اے اللہ اس بستی سے ہمیں فائدہ نصیب فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما اور یہاں کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ گھر میں نوافل پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مظلوم کی آہ سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، تم مظلوم کی آہ سے بچو کہ اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ امت مسلمہ کی مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کمزوروں کی دعا، ان کی نماز اور ان کے اخلاص سے کریں گے، یعنی دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔
جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تبارک و تعالی کی جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول جب الحزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی وادی ہے، جہنم میں روزانہ اس سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی روزانہ اس سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے وہ قاری جو اپنے اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ اثمد سرما لگانے کا فائدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمد سرما کو سونے کے وقت لگاؤ اس لیے کہ یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ ہمیشہ اچھی بات کہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔